بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آج میں اپنے فیس بک کے فرینڈ اور باقی دوست احباب اور علاقہ کے جو کیلا اترا شریف اور قید آباد کے گرد و نواح اور دیگر جتنے بھی دوست احباب اور تعلق والے ہیں ان سے آج ایک اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ وہ تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کے حوالے سے ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میری کوئی ان سے اتنی زیادہ ملاقات یا بالمشافہ یعنی فیس ٹو فیس 20 منٹ یا 25 منٹ گفتگو کے لحاظ سے اس طرح کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ ہی مطلب میرا کوئی خاص ان کے ساتھ کوئی تعارف یا یہ ہے لیکن ہاں ایک نسبت ہے، اور اس بات اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک روحانی بھی ہے، اور ایک دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو شیئر کروں اور یہ بات کروں، کبھی نہیں کی۔ تو حضرین محترم، بات یہ ہے کہ میری جو منہاج القرآن سے نسبت ہے اور حضور شیخ الاسلام صاحب سے نسبت ہے، یقین جانیے بھئی، پہلی بار میں نے جو کیسٹ سنی سن 2004-05 میں، یہ میری اس وقت بالکل بچپن تھا، داڑھی بھی نہیں آئی تھی، بالکل بچپن تھا 2004 میں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ان کا جو ذبح عظیم اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہدائے کربلا تک، اس موضوع پہ اس آواز نے ہی میرے اندر نا ایک روحانی سی اور ایک کیفیت سی بھر دی۔ وہ جو آواز کیسٹ کے ذریعے، آڈیو کیسٹ کے ذریعے، ٹیپ کا زمانہ تھا، تو اس کے ذریعے جب میں نے سنی، میرے اوپر یہاں اثر ہوا دل میں۔ اس کے بعد میری 2004 میں یا غالباً 5 میں ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب ایک جنگ میں الیکشن ہوا تھا، وہاں پہ اس ضمنی الیکشن ہوا تھا، اس پہ اٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ہمارے رشتہ دار ہیں وہ صبا صاحب، وہ پھر 5-4 گدیاں ہم گئے پیران عظام، اور تو ان میں میں بھی مشائخ کی اولاد، بزرگان دین کی اولاد میں سے ہوں، تو میں بھی ساتھ گیا۔ تو وہاں پہ میرا سٹیج پہ پہلی بار جھنگ میں نا، وہ اعظم طارق صاحب شہید ہوئے تھے، تو اس سیٹ خالی تھی، تو حسن محی الدین صاحب وہاں قبلہ قائد محترم کو میں نے پہلی بار مصافحہ کیا، تو میری اس وقت بھی بڑی کیفیت محسوس ہوئی مجھے۔ اس کے بعد کچھ ماہ بعد وہ ہمارے علاقہ قید آباد شاہ والا شریف پہ قید آباد انہوں نے اسٹاپ کیا، ہم گاڑی بنا کے آگے لینے بھی گئے تھے۔ ہمارے مدرسے کے طلباء کی قید آباد ڈاکٹر مظہر کی کوٹھی پہ نا، مکان پہ، رہائش پہ، وہاں پہ انتظامیہ تھے، تو وہ کھانا وغیرہ کھلایا۔ پھر شاہ والا شریف انہوں نے خطاب کرنا تھا، شاہ والا شریف انہوں نے خطاب کیا، یہاں سے قید آباد سے تھوڑی دوری پر ہے، خواجہ فقیر سلطان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ پہ۔ پھر انہوں نے گراؤنڈ میں خطاب کیا، وہ خطاب سنا، پھر ساتھ آیا۔ وہ جو قید آباد آئے تو کمرے میں داخل ہونے لگے نا، وہ ڈاکٹر مظہر صاحب کی رہائش پہ کمرے میں، انہوں نے مجھے اس طرح 2 بار نا تکا، ایسے دیکھا نظر بھر کے۔ اس وقت سے پتہ نہیں مجھے کوئی ان کی مطلب ان میں کھچا چلا گیا، اور خطابات اور ان کے قریب گیا۔ پھر میرے نانا ابو حضرت شاہ فقیر احمد دین ثانی، جن کی آپ میری پروفائل پہ اکثر تصویریں دیکھتے ہیں، ان کے حوالے سے لکھتا ہوں میں، ان کی شیئرز ویڈیوز کرتا ہوں، وہ مجذوب تھے، اور وہ میرے جد اعلیٰ حضرت شاہ فقیر محمد موسیٰ قادری بغدادی۔ میں ابھی یہ بھی بتا دوں کہ میں کس اولاد سے ہوں، اور کوئی مذہبی گھرانے میں نے آنکھ کھولی ہے۔ میرے والد صاحب، والد گرامی عربی ٹیچر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور غلام یا فخری صاحب، اور میرے دادا مولانا تھے، مولانا سراج الدین صاحب، اور اس کے بعد پردادا میرے حکیم بھی تھے، عالم بھی تھے، مولانا فخر الدین صاحب، اور ان کے پھر پردادا جو ہے نا چنن دین صاحب، وہ میرے پڑنانا حضور قدوۃ الاولیاء خواجگان شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار کے دوسرے نمبر والے بھائی ہیں۔ تو غلام فقیر احمد دین مزملی سرکار اور چانند دین دونوں یہ بیٹے ہیں غلام حبیب کے، حضرت خواجہ فقیر غلام حبیب منظوب، وہ حضور خواجہ غلام مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور وہ بھی ہمارے پردادا ہیں، خواجہ غلام مرتضیٰ قادری بغدادی مدنی۔ یہ سارے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، اور خواجہ غلام مرتضیٰ حضرت خواجہ شاہ فقیر محمد موسیٰ قادری بغدادی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اور موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ میرے جد اعلیٰ جو بغداد شریف میں پیدا ہوئے،
اور بغداد شریف سے وہ سن شعور کے بعد مدینہ شریف ہجرت فرما کر اگر وہاں سے آئے خطہ پاک میں 350 سال پہلے، تو وہ ان کی لمبی 9 گز قبر بھی ہے، یہ کرامت ہے۔ اور حضرت موسیٰ قادری حضور سخی سلطان اور عارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اور بادشاہ سرکار خوشاب والے، ان کے وہ ہم زمانہ بھی ہیں اور دوست بھی ہیں۔ اور موسیٰ قادری صاحب ان کو بھائی میاں موسیٰ کہتے تھے، موسیٰ قادری کو، حضرت سخی سلطان بہو صاحب حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ قادری صاحب کو بھائی میاں موسیٰ کہتے تھے، اور جد اعلیٰ ہیں وہ ہمارے حضرت موسیٰ قادری، اور زمانہ ان کا حضور سخی سلطان اور عارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، ایک ہی ہم زمان ہے، ایک ہی زمانہ ہے۔ تو موسیٰ قادری کی اولاد میں سے ہوں، وہ بغدادی ہیں، مدنی ہیں اور عرب سے آئے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ہیں وہ، اور میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ اور پھر میرے نانا جو یہ میں ان کی تصویر دکھاتا ہوں، یہ میرے شیخ بھی ہیں، اور یہ حضرت شاہ فقیر احمد دین خواجہ خواجگاں شاہ فقیر احمد دین مزملی سرکار کے پوتے ہیں، اور میرے نانا ہیں اور احمد دین ثانی ہیں، یہ 2009 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ تو یہ میں ایک حوالہ میں نے روحانیت کا بھی دیا۔ تو یہ میرے جو نانا ابو ہیں نا فقیر احمد دین صاحب، جب میں قبلہ حضور شیخ الاسلام کی کیسٹ یا ڈی وی ڈیز سی ڈیز پہ جب لگا کے بیٹھا ہوتا تھا بچہ تھا، تو یہ آ کے سنتے تھے۔ یہ مجذوب قلندر تھے، تو یہ مطلب اپنے جو ان کے دادا جی کا عرس ہوتا ہے، 102 سال عرس ہو گیا ہے حضرت خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار کا، جو ان کے دادا ہیں، تو وہ یہ ہم نام ہیں نا ان کے، تو وہاں بھی یہ جلسہ گاہ میں کم بیٹھتے تھے، جلسہ گاہ میں پنڈال میں۔ لیکن جب میں مطلب اور خطابات لگاتا تھا ڈاکٹر صاحب کی، تو یہ میرے پاس آ کر بیٹھ کر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا پوچھتے تھے کہ بیٹا یہ کہاں سے ہے، کدھر ہیں، بڑی توجہ لیتے تھے۔ اور کتنی بار گھر میں کہتے تھے، امی کوئی ان کو کہتی نا کہ یہ کیا سن رہا ہے یہ، وہ تو کہتے تھے یہ ٹھیک سن رہا ہے، اسے سننے تو یہ اچھا ہے۔ پھر مجھے شاباش دیتے کمرے میں آ کے نا، بچہ یہ ٹھیک سن رہے ہو، میں ڈی وی ڈیز لگا کے بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک تو یہ ان کی سند ہو گئی۔ تو میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ میں آخر علمی گھرانے میں آنکھ کھلی ہے، مذہبی گھرانے اولیاء اللہ کی اولاد میں سے ہوں، تو ایسے کوئی سند نہیں ہے۔ یہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اکثر مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب پہ اولیاء اللہ کا بہت بڑے بزرگان دین کی ہاتھ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کا فضل و کرم ہے ان پہ۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کو دیکھ لیں، گولڑا شریف کے جتنے صاحبزادگان ہیں ان میں سے نامور شخصیت ہیں، ان کو دیکھ لیں، وہ سیرہ پڑھ رہے ہیں حسین محی الدین صاحب کا، اور اس سے پہلے بھی کئی بار وہ کہہ چکے ہیں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کی دعائیں ہیں قبلہ کو، ڈاکٹر صاحب کو، اور ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب کو دیکھ لیں ان کی، اور دیگر کتنے اولیاء اللہ آپ کلپ کھولیں تو سب کے بہت زیادہ سب کی جو ہے نا اشارے ہیں، اور سب نے مطلب بتایا ہے کہ ان کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی نگاہ توجہ ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور بہت سارے اولیاء اللہ کی بشارتیں ہیں، آپ بے شک سن لیں دیکھیں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے بھی یہ صرف پڑھ کے نہیں، میں نے کچھ روحانی طور، اور نانا ابو اور میاں محمد حیات صاحب شادیہ والے، میں وہاں گیا ہوں، میں نے 2015-16 میں ان سے بات شیئر کی، وہ بھی مجذوب ہیں، ابھی حیات ہیں۔ تو میں نے کہا جی اس طرح لوگ فتوے لگاتے ہیں، اور یہ میں سنا کروں طاہر القادری صاحب کو کہ نہیں، انہوں نے کہا جی نہیں، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں، کیا آپ ان کے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ سنا کریں، بے شک سنا کریں۔ مطلب بات کا یہ ہے کہ آپ حضرات، میں یہ بات یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ بڑی روحانی نسبت ہے اس مادی دور میں، اور نفسہ نفسی کا جو عالم ہے، دنیا پرستی ہے، نفسہ نفسی ہے، مادی دور ہے، فتنے کا دور ہے، تو اس میں جو حضور شیخ الاسلام کام کر رہے ہیں پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل پر، اور دینی اور دنیاوی، اور ان کی جو سوچ ہے، جو نگاہ ہے عالم امت پہ، امت مسلمہ پر، اور جو ان کی دور اندیشی ہے، جو ان کی بصیرت ہے، اور تنقید تو کس بندے پہ نہیں ہوتی، گھر کے 4 فرد ہیں نا، گھر میں بھی تنقید ہوتی ہے۔ مطلب آج کل گھروں میں اور ماں بیٹا باپ کا نہیں ہے، بیٹی ماں کی نہیں ہے، اور مطلب ایک اختلاف کس کا کس کے ساتھ نہیں ہے، اختلاف ہوتا رہتا ہے، تنقید بھی ہوتی رہتی ہے، اور جو حق پر ہو اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، تنقید بھی ہوتی ہے۔ یقین جانیے آپ ان کو دیکھیں، ان کی جو سپیچ ہے، جو بیان ہے، جو عمل ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے باہر نہیں ہے۔ آپ کسی عالم سے یا کسی کی بات سن کے یا یہ عمل ٹھیک نہیں، آپ اس کو سرچ کریں نا مطالعے کی صورت میں، خود دینی تعلیم ہے، تو وہ آپ کو آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں ملے گی وہ بات۔
اسے تو کسی ایک آدمی کا نہیں، بے شمار علماء اولیاء اللہ کی یہ ان کو فیض ہے، اور سیدنا احمد سعید کاظمی شاہ صاحب ان کے اساتذہ میں سے ہیں، مولانا سردار احمد صاحب، اور بہت اساتذہ کی بھی بہت بڑی لسٹ ہے، اور جو ان کا کام ہے، اتنے فتوے اور اتنی مخالفتوں کے باوجود آپ دیکھ لیں آج تک زوال نہیں ہے، اور رکا نہیں، کام پھیلتا جا رہا ہے، کوئی ان کو روک نہیں سکا۔ کئیوں نے کہا جی آئیں گے پاکستان کے 2016 میں، یا مختلف معاملات پر، تو کوئی کہتا ہے جی صحابہ کرام کے کام نام لیتے ہیں، اہل بیت کا بہت لیتے ہیں، جو جس کو جس چیز میں مزہ آئے وہ اسی کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں حسینی علم ہے، جو حسینی مشن ہے وہ ان کے ہاتھ میں، اور میں کسی پہ بھی تنقید نہیں کر رہا ہوں، سب کا احترام کریں، علماء کا، مشائخ کا، جو کام کر رہا ہے حق کا صحیح، اس کو بے شک سرائیں، مگر بات یہ ہے کہ یہ مشن حق ہے، یہ مشن جو ہے نا منہاج القرآن کا، یہ بالکل حق ہے اور 100% حق ہے، اور ہم نے بھی کچھ دیکھ کے، اور میں دھرنے میں بھی شامل رہا ہوں، گیا ہوں، اور جو مومنٹ ہوئی تھی سانیہ ماڈل ٹاؤن کی، اور اس سے پہلے 23 دسمبر سن 2012 سے لے کر الیکشن سے بائیکاٹ، اور پھر الیکشن کے بعد پھر جو دھرنا اور صدیوں، ساری چیزوں میں شامل ہوا ہوں، اور میں جامعہ جویریہ میں پڑھتا تھا، داتا صاحب، وہاں سے میں اسپیشلی جمعہ پڑھنے جاتا تھا، حفظ کی کلاس میں اس وقت پڑھتا تھا، ماڈل ٹاؤن کئی بار جمعہ بھی رہ جاتا، تو میں وہاں 2 4 بار 5 7 بار آپ کے خطابات میں شریک ہوا ہوں، اکثر آپ نہیں ہوتے تھے، پھر شاپنگ وغیرہ وہاں کیسٹ وغیرہ لے کے آ جاتا تھا، اور اس کے بعد شاہ والا شریف جب آپ آئے تھے یہاں قائد آباد میں سے، پھر شاہ والا یہاں سے آتے وہاں خطاب کیا تھا، تو یہاں میں انتظامیہ میں تھا، اور میں بالکل میں نے دیکھا وہاں مصافحہ کیا، خطاب قریب بیٹھ کے سنا، جنگ میں جو میں نے آپ کو بتایا وہ حسن محی الدین صاحب کی جو سیٹ ضمنی علیہ وہاں مصافحہ ہوا، بس اتنی 3 سے 4 5 ملاقاتیں، باقی دھرنے میں قریب سے دیکھتے رہے، ملاقات فیس ٹو فیس ایسے بیٹھ کے بھی یقین جانے نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود جو ان کے بیانات ہیں، جو ان کی تحریر ہے، جو ان کا کام ہے، آپ دیکھیں روحانی طور یہ بہت زیادہ اعلیٰ شخصیت ہیں، اور ان کو سن کے آدمی بہکتا نہیں ہے، عقائد پہ جو انہوں نے کام کیا، عشق رسول پہ جو انہوں نے کام کیا، اور جو عشق رسول پہ انہوں نے کام کیا، اور جو انہوں نے تقوی، طہارت اور اصلاحی احوال، ایمان کی کیفیات، اور جو اسلام پہ آنے والے حملے ہیں اور عشق رسول کے حوالے سے، اور دیگر جو اس پہ کام کیا، آپ ان کے دیکھیں نا، دینی دنیاوی طور بھی آپ دیکھ لینا، یعنی اسکول کی تعلیم کے حوالے سے، یا دینی تعلیم کے حوالے سے، یا سیاسی یا مذہبی، دونوں حوالے سے انہوں نے بڑا بہترین کام کیا، دیکھیں ان کے مدارس بھی ہیں، کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، دینی مدرسہ بھی ہے، دینی دنیاوی دونوں تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور پوری دنیا میں، اور اسلام پہ جو حملے ہوئے اور پوری دنیا میں، عرب ممالک ہوں یا مطلب مغرب ممالک ہوں یا عجم ممالک ہوں، جہاں بھی انہوں نے یعنی جو کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا جی، انسان کو کام دیکھنا چاہیے، باقی یقین جانیے یہ میں آپ کو ایک بات اللہ اور اللہ کے رسول کو، اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتا رہا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کے یہ گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ مشن جو ہے حق ہے، حق ہے، حق ہے، اسے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، جس کی بھی جو منہاج القرآن سے نسبت ہے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو درود پاک ہے نا، یہ جو پڑھا جاتا ہے ادھر گوش درود میں بھی، اور جتنے منہاج القرآن میں جہاں جہاں 97 کے 90 سے یا 90 یا 100 ممالک میں منہاج القرآن ادارہ ہے، جہاں جہاں بھی پڑھا جاتا ہے یہ درود، یہ ہے نا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اس میں دیکھیں نا سلام بھی ہے، اس میں صحابہ پہ بھی ذکر ہے، اہل بیت پہ بھی، آل پہ بھی سلام ہے، درود ہے، اور آقا علیہ السلام کو القاب کے ساتھ آقا علیہ السلام کا اس درود پاک میں ذکر ہے، اور یہ جو پیش کیا، تو میں پڑھتا تھا 2014 میں، پھر بیچ میں دھرنا آ گیا، جب دھرنا ختم ہوا تو ہمارے اوپر کریک ڈاؤن تھا، ہمارا بزرگوں کا گھر ہے، فقیروں کا گھر ہے، اولیاء اللہ کا، تو پولیس بھی ایک دو بار آئی تھی، تو میں ڈی آئی خان میں مریدین تھے، تو میں ادھر چلا گیا نانا ابو کے، تو میں واپس جب آیا تو 10 15 20 دن میں ادھر دھرنے میں بھی رہا ہوں، تو یہ جو قائد آباد میں تھانہ جلا تھا، اور یہاں سے گئے تھے ہم آگے موٹر وے پہ، بہت زیادہ ہمارے اوپر مطلب تشدد بھی کیا گیا تھا، تو میں اس وقت چھوٹا ہی تھا، بہرحال میں شامل تھا نا، درود پاک کا میں بہت یہی پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، تو ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، میں بتا رہا ہوں بھائی اولیاء اللہ کا اس تحریک میں اور قائد محترم پہ خصوصی فیض ہے، اور ان کی نسبت بھی بہت بڑی ہے، ان کی نسبت سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی، جو بغداد شریف سے حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے یہاں آئے تھے، بہت بڑے اولیاء اللہ میں، ان کے یہ مرید ہیں، اور ان کا جو مزار مبارک ہے وہ بھی ان کے یونیورسٹی میں، ان کے ادارے میں ہے، مراج القرآن بغداد ٹاؤن شپ لاہور میں،
یہ بھی بہت بڑی بات ہے اگر آپ غور کریں نا روحانی طور. اور پھر یہ دیکھیں یہ عرفان القرآن کتب اور یہ بھی. تو میں بتا رہا تھا خیر بات وہ درود پاک کے حوالے سے نا، تو میں پڑھتا تھا نا، تو وہ آل و علی آلہ بھی آتا ہے نا، وہ صحبہ و بارک وسلم. تو ہمارے ایک جو ہمارے پڑنانا جی ہیں نا، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پیر و مرشد سے حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھنؤ سے ہجرت کر کے، ان کا مزار ادھر قائد آباد کے ساتھ ہی، قائد آباد تحصیل کے ساتھ ہی شاہ والا ہے، وہاں ان کا مزار ہے. تو وہ مجھے خواب میں ملے جب دھرنا ختم ہونے والا تھا نا، تو ہم واپس آئے تو تشدد اور کریک ڈاؤن ختم ہونے لگ گیا. تو وہ جب میں وہ درود شریف پڑھتا تھا تو وہ مجھے خواب میں ملے، اور وہ میں نے ان کو دیکھا کہ آپ کی مصیبتیں اور پریشانی آپ کی طریق سے اب کم ہو جائے گی، پریشانی ہٹ جائے گی. تو وہ سید ہیں، حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے ہیں، پیر سید شیر شاہ مست قادری لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو دیکھیں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ درود شریف، جو یہ والا درود شریف، اس کے پڑھنے سے ہی ان کی زیارت ہوئی ہے، کہ وعلی آل ہی میں حضور کی آل میں سے وہ حسنی حسینی سید ہیں حضرت شیر شاہ مست قادری، ان کی زیارت ہوئی ہے. تو دیکھیں اس تحریک کے ساتھ جو مشن ہے اس کا، اور اس مشن کی جو نگاہ ہے اور اس کی جو دور اندیشی ہے وہ بہت آگے. وہ مہدی حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام نے جو آنا ہے یہ اس کے ساتھ جا کے ملے گی، اور اس کا یہ قافلہ بھی ان کی توجہ اور فیض ہے، اور اس سے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو علماء حق ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. میں کسی پہ بھی کوئی جو جس مسلک کا بھی ہے، یہاں کوئی جس طرح کوئی کام کر رہا ہے اس کو سراہنا چاہیے، لیکن میں صرف اپنے قائد محترم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کے حوالے سے یقین جانی میری کوئی ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی، گفتگو بھی ان کی اور میری آمنے سامنے نہیں ہوئی. لیکن مجھے بھی بڑا آپ کی تصنیفات، آپ کی تعلیمات اور آپ کا جو ایک فلسفہ ہے علمی روحانی دینی دنیاوی، اور جو عشق رسول کی شمع ہے آپ کے دل میں، یقین جانیے ایک میں علمی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میرے نانا ابو پڑنانا اور دادا پردادا سب عالم حکیم تھے، علماء کا گھرانہ ہے اور اولیاء اللہ کا گھرانہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے شہر کیلا اترا شریف قائد آباد کے بالکل ساتھ ہے، یہ اس میں ایک ہی ہوں جو ورکر ہوں، منہاج القرآن کا رکن ہوں، اور بھی ہیں کچھ چاہنے والے محبت کرنے والے. مگر میں یہ اللہ واجب البصیرہ بتا رہا ہوں کہ یہ تحریک اور یہ مشن حق ہے. اور آپ کو اس کا انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا پتہ چلے گا. اور ڈاکٹر صاحب کی جو دینی خدمات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ بے شک نیٹ پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ آپ لکھیں، تمام چیزیں کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی. ان کی شخصیت کوئی چھپی ڈکی نہیں ہے، وہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے. اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں بھی ناچیز مطلب اس تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ذات کے ساتھ اور آپ کے ساتھ نسبت، اور اس نسبت کی وجہ سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی تعلیمات اور آپ کے خطابات، بیانات، تحریر پڑھ کر عقائد میں بھی اور عشق رسول سے دل جو ہے نا لبریز ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی محبت سے دل روشن ہوتا ہے آپ کے بیان سن کے. اور جو آپ کے شعر اعتکاف میں جو آپ بیان کرتے ہیں، اعتکاف سے ہٹ کے جو آپ کے جمعۃ المبارک کے جو وجدانی نورانی اصلاحی بیان ہے، آپ یہ نہ سمجھ صرف انہوں نے عقائد پہ یا سیاست پہ یا چیزیں، ان کی اصلاحی بیان اس سے بھی بہترین ہوتے ہیں، اس سے بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، جو روح کو اور دل کو زندہ کرتے ہیں، اور تقوی اور طہارت پر انسان کو پابند کرتے ہیں، اور دل اللہ اور اللہ کی رسول کی طرف اور قرآن و سنت کی طرف راغب ہوتا ہے، طبیعت ادھر راغب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر اور قرآن و سنت پر اور شریعت مطہرہ اور شریعت طریقت اور اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا والی زندگی عطا فرمائے. ایسے اہل اللہ، ایسے علماء حق کی نسبت قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ قبر حشر میں بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اور یہ دینی دنیاوی فلاح ہے اس طریق اور مشن میں، انشاءاللہ یہ محسوس بھی کیا ہے اور دیکھا بھی ہے آنکھوں سے، اور دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے وابستہ رکھے اور قائم دائم رکھے صراط مستقیم پہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.